یہ جو ہندوستان ہے نا، ہندوستان یہ جو ہمارے ایک بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اچھا پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں نا، اس میں ایران، افغانستان، چائنا اور ہندوستان یہ لگتے ہیں۔ ہندوستان کو پہلے دن سے ہی تکلیف تھی، اور وہ کہتا تھا یہ تو بس گئے ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے۔ رب نے کہا تو رب کے نظام کو کیا جانتا ہے، ہم نے اسے بنایا ہی اس رات میں ہے جو قیامت تک قائم رہنی ہے، اور اس کا ظہور اور وجود بھی قیامت تک ہی رہنا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں لا سکتا۔ لیکن وہ جو ہندو بنیا ہے نا، بنیا ہندو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اس کے خلاف انڈیا پہلے دن سے ہی سازشوں میں مصروف رہا، اور اسی سازشوں کے تانے بانے بناتا ہوا اس نے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ بھی کیا۔ کب حملہ کیا؟ 6 ستمبر 1965 کو۔ 2 چیزیں آپ نے سماعت کی ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو صبر کرو، صبر میں ڈٹے رہو، اسلامی سرحدوں کی نگرانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات فرمائی قرآن مجید سورۃ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اب یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں ایک بات ہے سرحدی حفاظت کی اور ایک بات ہے نظریاتی حفاظت کی، اور دونوں کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا۔ دونوں کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ سرحدی کا بھی اور نظریاتی کا بھی۔ سرحدی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دے دی، اور نظریاتی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دے دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اسلامی سرحد پر حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا، جب وہ فوت ہوگا تو اس کی زندگی کے جو نیک کام ہیں اس کا ثواب قیامت تک اسے ملتا رہے گا، جنت سے اس کو رزق ملتا رہے گا، اور قبر کی آزمائش سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا، اور قیامت کے دن بغیر کسی پریشانی کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے ایک رات سرحد کی، اسلامی مملکت کی سرحد کی حفاظت کے لیے گزاری ہے، اس کی ایک رات کا اس کو یہ اجر ہے۔ تو جن کے صدقے ہے، جن کی وجہ سے دیا گیا ہے، جن کی ساری زندگی ہی اسلام کی حفاظت کے لیے گزری گئی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر یہاں ایک رات اللہ کی راہ میں گزارنے والا، کہا جنت سے اس کو رزق ملے گا۔ ایک رات امتی، ایک رات شہید زندہ ہوتا ہے کہ فوت ہو جاتا ہے؟ شہید زندہ ہے، تو جن کے نام کی شہادت ملی ہے ان کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اس کو خود مر جانا چاہیے۔ سیدھی بات کہ شہادت ملی کلمہ طیبہ کی وجہ سے، کہ اس نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کے بعد دین کی راہ میں اپنی جان پیش کی، اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا۔ تو جن کی وجہ سے یہ شہادت کا درجہ ملا ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔